زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ہے ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک ہے محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ یہ جناب ظفر صاحب اور درخواست کرتا ہوں جناب امتیاز جمال صاحب سے تشریف لائیے، جناب امتیاز جمال صاحب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی صلوات پڑھیے، ایک دو پھر صلوات پڑھیے۔ حیدر کے در سے ایسا مقدر ملا مجھے، حیدر کے در سے ایسا مقدر ملا مجھے، ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے، حیدر کے در سے محشر میں تشنگی کا نہیں غم ہے اب کوئی، محشر میں تشنگی کا نہیں غم ہے اب کوئی،
کوثر سے پہلے ساقیے کوثر ملا مجھے ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے در سے مانگا تا ایک بار در بو تراب سے مانگا تا ایک بار در بو تراب سے دشت علی سے رزق برابر ملا مجھے ایک بوند کی طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے در سے صلوات پڑھیے اللہم صلی گونجی صدا سلون کی جب سے جہان میں گونجی صدا سلون کی جب سے جوان نے دنیا میں صرف ایک ہی ممبر ملا مجھے ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے در سے اللہم صلی ماشاءاللہ مولا علی کو دی ہے خدا نے بلندیاں مولا علی کو دی ہے خدا نے بلندیاں خوش بخت ہوں کہ وہی راہ پر ملا مجھے ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے در سے ایسا مشکل میں جب میں نے کہا یا علی مدد مشکل میں جب میں نے کہا یا علی مدد ہم آ گئے جواب یہ اکثر ملا مجھے ایک گھونٹ کی
طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے در سے صلوات پڑھیے گا محسن میں نے اس سے کہا یا علی مدد محسن میں نے اس سے کہا یا علی مدد رستے میں جب بھی کوئی قلندر ملا مجھے ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے حیدر کے ماشاءاللہ یہ تھے جناب امتیاز جمال صاحب. درخواست گزار جناب عابد شرف صاحب سے تشریف لائیے. جناب عابد شرف صاحب. سلوات پڑھ لیجیے. دامن وقت میں چونکہ گنجائش کرنا زیادہ چند اشعار اپنے تازہ کلام کے آپ کے سماعت ہیں. الفت حیدر میں یہ لازم نہیں گھر بار دو. الفت حیدر میں یہ لازم نہیں گھر بار دو. ہو سکے تو نفس امارہ کو اپنے مار دو. ہو سکے تو نفس امارہ کو اپنے مار دو. اس میں حیرانی ہے کیا خیبر اکھاڑیں گر علی. اس میں حیرانی ہے کیا خیبر اکھاڑیں گر علی. دیکھ کے بنت اسد کو ہو گئی دیوار دو. دیکھ کے بنت اسد کو ہو گئی دیوار دو. بڑھ کے جب حملہ کیا صفین میں عباس نے. بڑھ کے جب حملہ کیا صفین میں عباس نے. لوگ سمجھے آ گئے ہیں حیدر کرار دو. لوگ سمجھے آ گئے ہیں حیدر کرار دو. دے دیے تم نے خلیفہ تو بہت ہم کو مگر. دے دیے تم نے خلیفہ تو بہت ہم کو مگر. بات تو جب ہے کوئی جنت کا بھی سردار دو. بات تو جب ہے کوئی جنت کا بھی سردار دو. بات تو جب ہے کوئی جنت کا بھی سردار دو. ایک میں زینب گئی ہیں دوسرے میں سیدہ. ایک میں زینب گئی ہیں دوسرے میں سیدہ. ایک ہی مسلک ہے ان کا ہے مگر دربار دو. ایک ہی مسلک ہے ان کا ہے مگر دربار دو. اور شعر سنیے گا. اب نہیں آئے گی آیت حل عطا جیسی کوئی. اب نہیں آئے گی آیت حل عطا جیسی کوئی. لاکھ تم راہ خدا میں روٹیاں بھرمار دو. اب نہیں آئے گی آیت حل عطا جیسی کوئی. لاکھ تم راہ خدا میں روٹیاں بھرمار دو. اور ایک ہی ضربت علی کی کام ایسا کر گئی. ایک ہی ضربت علی کی کام ایسا کر گئی. امر کا سر دو زرا دو زین دو رہوار دو. ایک ہی ضربت علی کی کام ایسا کر گئی. امر کا سر دو زرا دو زین دو رہوار دو. حضور مختار ہے تیری بخشش کے لیے کافی وہی ہیں اے شرف. تیری بخشش کے لیے کافی وہی ہیں اے شرف. مدحت آل نبی میں جو لکھے اشعار دو.
الفت حیدر میں یہ لازم نہیں گھر بار دو، ہو سکے تو نفس امارہ کو اپنے مار دو۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبد الشرف صاحب، خاص گزار ہوں جناب بابر علی صاحب سے تشریف لائیے، جناب بابر علی صاحب۔ صلوات محمد و آل محمد۔ درود محمد و آل محمد۔ کوئی نئی چیز ملتی ہے تو لطفی ماشاءاللہ ہے۔ کوئی ایک گھونٹ کی طلب تھی اور سمندر والا شعر نے مزہ کر دیا، اور شرف صاحب کا استادی کلام بے شک۔ درود پڑھی محمد و آل شیر خدا ہے مرتضی، شیر خدا ہے مرتضی، تو نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ شیر خدا ہے مرتضی، تو نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ یہ تو بلند آسمان فرش زمین بھلا ہے کیا؟ جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، کیسے جنا میں جائے گا ماتم کبھی کیا ہے کیا؟ کیسے جنا میں جائے گا ماتم کبھی کیا ہے کیا؟ درود محمد و آل محمد۔ مرحب کو ڈھونڈتے ہو تم، اس کا جنازہ وہ پڑا، مرحب کو ڈھونڈتے ہو تم، اس کا جنازہ وہ پڑا، آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا؟ آ کر علی کے سامنے زندہ کوئی بچا ہے کیا؟ درود محمد علیہ اہل نفاق سے کوئی شکوہ نہ کر، گلا نہ کر، اہل نفاق سے کوئی شکوہ نہ کر، گلا نہ کر، کیسے کہیں
کہ یا علی گونگا بھی بولتا ہے کیا کہ یا علی گونگا بھی بولتا ہے کیا شہر نجف گیا نہیں کرب و بلا گیا نہیں کیسے جنا میں جائے گا باولا ہو گیا ہے کیا حسنین و مصطفیٰ ادھر یہ دیکھئے اللہم ادھر حسنین و مصطفیٰ ادھر زہرا و مرتضیٰ ادھر باقی ادھر بچا ہے کیا شہر نجف گیا نہیں کرب و بلا گیا نہیں کیسے جنا میں جائے گا باولا ہو گیا ہے کیا درود پڑھیں محمد عالم میں ضد نہیں کرتا پڑھنے مگر میں دو چیز اور پڑھنے ایک بار درود پڑھیں محمد پڑھنے کل سے پھر سوچ شروع کریں درود پڑھیں محمد آواز بلندر صلوات جو ولی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا وہ تو بس کاتبِ تقدیر کا مارا ہوگا داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن ذکر سرور میری بخشش کا سہارا ہوگا جو ولی کا نہ ہوا درود محمد علیہ خلد میں جان سے پھر کون مجھے روکے گا خلد میں جان سے پھر کون مجھے روکے
جب محمد کے نواسوں کا اشارہ ہوگا وہ تو بس کا بے تقدیر کا مارا ہوگا جو علی کا نہ ہوا. یہ تھے جناب بابر علی صاحب. ہم نہایت شکر گزار ہیں جناب عابد شرف صاحب کے اور جوہر رضوی کے. وہ ہماری بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور میں درخواست کرتا ہوں جناب جوہر رضوی سے تشریف لائیے. السلام پیش کریں جناب جوہر رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لن قتلت الامیر المومنین. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھ کے ہاں اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی اور صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد. صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد کہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا. نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا. بات کلمے کے یہ ماں کا نشان اور بھی ہے. اور شمر کہتا تھا شہیدی سے کوئی اور بھی ہے تو آئی جھولے سے یہ آواز کے اور بھی ہے. کون قائل تھا
کا سلامی کہ جناب اور بھی ہے کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. یہ تھے جناب جوہر رضوی. انشاءاللہ بعد میں ہم مجلس کے اختتام پہ نوحہ بھی سنیں گے. اب درخواست کرتا ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب سے تشریف لائیے گا مجلس سے خطاب فرمائیں. قدر حضرات یہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ شروع ہے. آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور ٹیوزڈے کو انشاءاللہ شبیہ تابوت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر آمد ہوگا. مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب. محمد والے محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز سامعین، عزاداران حسین، مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. یہ شب ضربت ہے جہاں یہ شب قدر ہے. شب قدر میں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، درود و صلوات بھیجنا، استغفار کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب عبادات ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑی عبادت ذکر علی بن ابی طالب. صلوات. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ راگ میں، یہ سورہ راگ کی آخری آیت ہے کہ اے رسول کافروں سے کہہ دو. کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو،
यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये ए रसूल, ये काफिर तुमसे कहते हैं, मुशरिकीन तुमसे कहते हैं कि तुम रसूल नहीं, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते। तो अल्लाह क्या जवाब दे रहा है? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, ए रसूल इनसे कह दो कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो जिसके पास वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब खुदा का पूरा इल्म है। रसूल की गवाही के लिए सिर्फ दो, एक ज़ात अक़दस ज़ात बारी ताला, और दूसरे वो जिनके पास किताब खुदा का पूरा इल्म है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। जहाँ जहाँ कुरान में किताब का जिक्र हुआ है, एज सच इससे कुरान ही इसको मारा तस्लीम किया गया। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। ऐसे और भी मकामात हैं जहाँ भी किताब का जिक्र हुआ, वो उससे मुराद कुरान है। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें तमाम प्रीवियस जो अल्लाह ने किताबें भेजी, उसका सब का सब निचोड़ कुरान में मौजूद है। जी सलावत पढ़िए। अगर सिर्फ इसको देखा जाए, आदमी जिसके पास किताब खुदा का इल्म है, अगर आयत यही होती और इसके अलावा कुरान में और कोई आयतें ना होती, तो हर कारी, हर हाफिज कुरान, हर मुफस्सिर जिसके पास जो भी इल्म होता, वो कहता मैं भी आलमी किताब हूँ। लेकिन अल्लाह का ये मौज़ा है कुरान में कि वो अपने आयतों को, कुरान की कुछ आयतें दूसरी आयतों की तफसीर करती हैं, और इस तरह तफसीर करती हैं कि वो दूसरे लोगों को, जो इस किस्म के लोग होते हैं कि उसमें हम भी शामिल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो झूठे होते हैं उनको उससे निकाल देती है। तो हम देखते हैं कलाम पाक की एक आयत है कि जो है एक और इंसान है जिसके पास किताब खुदा का कुछ इल्म था, उसके पास किताब खुदा का कुछ इल्म था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह हैं, एक बहुत बहुत अहम शख्सियत है। उनका हवाओं फ़िज़ाओं पे उनका कंट्रोल है। इंसानों और जिन्नात उनकी अताअत करते हैं, चरिंदे और परिंदे उनकी अताअत करते हैं। यानी कि ऐसी हुकूमत ज़ाहिरन किसी और नबी को नहीं मिली जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी। एक मरतबा वो दरबार लगाए हुए थे, तमाम मखलूक सफारा थी, इधर जिन्नात, इधर इंसान, इधर परिंदे, इधर दरिंदे, इधर दूसरी मखलूक, सब के सब मौजूद है। अब हज़रत सुलेमान कहते हैं कि मैं, देखिए नबी को कितनी मालूमात होती है, वो कहते हैं मैं सब को देखने के बाद मैं एक परिंदे को नहीं देख रहा हूँ, खुद मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कि वहाँ पे लाखों परिंदे बैठे थे, लाखों इंसान, लाखों जिन्नात, और इतनी बड़ी दरबार आरास्ता है, तो एक परिंदा जो मिस है उसका भी अल्लाह के नबी को इल्म है। कहते हैं मैं खुद को नहीं देखता, और अगर वो कुछ गुड एक्सक्यूज़ लेके नहीं आया तो हम उसको सज़ा देंगे। अभी ये हज़रत सुलेमान कह ही रहे थे कि हुदहुद हाँफता काँपता दौड़ता हुआ, यानी कि प्रवास करता हुआ आ गया। हज़रत सुलेमान ने पूछा क्यों लेट आए हो? उन्होंने कहा मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो पहले आपके पास नहीं थी, और ख़बर यह है कि मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूँ प्रवास करके कि वहाँ पे एक मलका हुकूमत करती है, और वो बड़ी ठाट बाट से बड़े मजबूत तरीके से हुकूमत कर रही है, और वो अल्लाह की परस्तिश नहीं करती बल्कि सूरज की परस्तिश करती है। तो हज़रत सुलेमान ने क्या कहा, अच्छा अभी देखते हैं कि तूने जो बताई खबर तो इसमें सच है या तूने ये झूठ बोला है। तो इससे ये मालूम होता है कि इंसान ही झूठ नहीं बोलते, परिंदे भी झूठ बोलते होंगे। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा भी मालूम करते हैं कि तुम सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये मेरा किताब ले जाओ, ये मेरा खत ले जाओ और जाके उसको मलका सबा को दे।
وہ پھر پرندہ اڑا ہے جروسلم سے، بیت المقدس سے، اور وہ یمن میں گیا ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے۔ پھر جا کے اس نے ملکہ کے پاس وہ خط دے دی، اور اس خط میں حضرت سلیمان نے لکھا تھا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم آ جاؤ میرے پاس اپنا سر تسلیم کر کے، یعنی کہ اپنے حکومت کو چھوڑو اور میری فرما بردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ کیا کہ ہاں ہم آتے ہیں۔ جو وہ آ رہی تھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے عمرہ کے ساتھ، ادھر حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان نے چاہا، ان کو بتایا گیا تھا اس کا جو عرش ہے، اس کا جو پائے تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے، بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ شان تخت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہ میرے پاس آ جائے، تاکہ جب وہ آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے، اس کا تخت ہم نے یہاں بلا لیا، لے آئے۔ تو آپ نے اپنے دربار میں بڑے بڑے جو طاقتور ترین جنات تھے اور لوگ بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے کے آئے گا، تخت بلقیس کو میرے پاس لے کے آئے گا۔ ان میں سے عفریت من الجن، یعنی کہ جو جنوں میں سے بڑا طاقتور تھا، بہت ہی مضبوط تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں وہ تخت لے آؤں گا اس سے پیشتر کہ آپ اپنے دربار کو برخاست کریں گے، اس سے پیشتر کہ آپ اپنے دربار برخاست کریں، میں سبا سے، یمن سے اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پھر نظر ڈالی اور کہا کہ یہ تو میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان میں سے جو حضرت سلیمان کے وزیر تھے، حضرت آصف بن برقیہ، وہ کہنے لگے کہ جن کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، کتاب خدا کا علم میں سے ان کے پاس کچھ علم تھا۔ اب ان کی طاقت دیکھیے، اس نے کہا یا نبی اللہ، میں بلقیس کا تخت لے کے آتا ہوں اس سے پیشتر کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، اس سے پیشتر کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے اس کا تخت، یعنی کہ وہ موجود ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور اتنی جلدی اس کا آ جانا، یہ اس شخص کی طاقت ہے جس کے پاس علم کتاب کا کچھ علم ہے۔ اب لوگ سوچتے کہ وہ تخت ایک مادی چیز تھی، لمحے بھر میں، کیونکہ جو آنکھ کا پلکنا ایک لمحے کی بات ہے، اتنی دور سے وہ مادی چیز کس طرح یہاں پہ آ سکتی ہے، کس اسپیڈ سے آئی ہوگی؟ ہزاروں میل کا سفر ہے یمن میں اور بیت المقدس میں، تو کس اسپیڈ سے آئی ہوگی؟ تو کہنے والے ہم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھانا ذرا مشکل تھا، لوگ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے، پہاڑ، سب ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو اتنی پاور ہوتی ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنی دور سے 1000 میل کا سفر کر کے، اس سے بھی زیادہ سفر کے ایک لمحے سے کم میں اس کا وہاں پہ آ جانا، مادی چیز کا اتنی سپیڈ سے کوئی چیز سفر نہیں کرتی جب تک کہ وہ لائٹ کی سپیڈ ہے، لاکھوں میل کی سپیڈ سے وہ آ رہی ہے اور 1 سیکنڈ میں وہاں سے یہاں پہنچ۔ تو اللہ کے اس بندے کے پاس جس پہ تھوڑا سا بھی علم کتاب ہو، تو اس مادی چیز کو وہ نورانی چیز بنا کر لا بھی سکتا ہے، اور پھر اس نورانی چیز کو دوبارہ مادی چیز میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ آج کل کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹریسٹی ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ مختلف طریقے سے بنائی جاتی ہے، کبھی گیسولین سے بنائی جاتی ہے، کبھی کول سے بنائی جاتی ہے، کبھی کس۔ تو انسان آج کل یہ کر سکتا ہے کہ کول کو انرجی بنا کے آپ کے پاس بھیج دے،
لیکن انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے ابھی تک، اور غالباً کبھی نہیں ہوگی کہ دوبارہ اس الیکٹریسٹی کو وہی پول بنا دے۔ لیکن حضرت آصف بن برقیہ نے اس تخت کو وہاں سے لانا اتنی جلدی، اتنی تیزی کے ساتھ، پلک جھپکنے کے ساتھ، کبھی آپ بات کر ہی رہے ہیں کہ وہ تخت وہاں پہ موجود ہے اور پھر اس کو اسی شکل میں بنا دینا، یہ ان کی طاقت کا ثبوت ہے، اس شخص کی جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا۔ تو جس شخص کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم ہو، اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوگ اگر کہیں کہ اگر ہم حافظ ہو گئے، اگر ہم قاری ہو گئے، اگر ہم مفسر ہو گئے تو ہم بھی، ہمارے علم کتاب ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم کتاب تو وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ علم لدنی ہے، یہ علم وہبی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اپنے خاص خاص بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ تو اب اس شخص کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس علم خدا، علم کتاب کا پورا پورا علم ہے۔ وَعِنْدُهُ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہے۔ اب ان کے علم کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے، اللہ کلام پاک میں کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ انسانوں ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ گیلیکسیز میں ہے، جو کچھ کوئسارز میں ہے، جو کچھ جہاں بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف اسٹارز، گیلیکسیز اور سب کہکشائیں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں، وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی ذات ہے کہ جس کا اس دنیا پہ کنٹرول ہے؟ پوری کائنات پہ ان کا کنٹرول ہے، پوری کائنات کہ وہ مولا ہیں، پوری کائنات ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مولا کائنات اس لیے تو کہتے ہیں کہ کائنات کے مولا ہیں، سرور کائنات، کائنات کے سرور ہے، سمجھے نا؟ تو پوری کائنات علم کی وجہ سے آپ کے تصرف میں ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایک ایسا وقت آیا کہ آن حضرت امام علی علیہ السلام کے زانوں پہ آرام کر رہے تھے، اب امام نے نہیں چاہا کہ آپ رسول اللہ کو اپنے زانوں سے ہٹائیں، اور وہ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں آپ اس کو کریں، نماز سے بھی رسول کا حکم سب سے افضل ہے، تو وہ ان کے زانوں پہ آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، عصر تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ پوچھا علی تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے زانوں پہ آرام کر رہے تھے تو میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو سورج کو اشارہ کرو اور یہ پلٹ آئے گا۔ تو آصف بن برقیہ تو صرف وہ ایک چیز لے کے آئے تھے وہاں سے، یمن سے جروسلم تک، بیت المقدس تک۔ امام علی یہاں سے سورج تک اشارہ کیا اور سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ It is such a thing, it is almost unthinkable کہ سورج کی روٹیشن، سورج جو لاکھوں میل پر سیکنڈ کے حساب سے چل رہا ہے، بہت تیز ہم تو وہ اپنے آربٹ میں سفر کر رہا ہے، زمین اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے، سیارے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کہ وہ اس ایک طرف جاتے جاتے رک جائے اور اپنے آربٹ سے واپس آ جائے۔ لیکن کیونکہ مولا کائنات کا علم کے وجہ سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اتنی قدرت تھی کہ سورج کو اشارہ کیا اور وہ واپس آ گیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ اسی طرح یہ آئے ہیں کفار مشرکین آن حضرت کے پاس مکے میں اور کہتے ہیں آپ ہمیں معجزہ دکھائیے، اور اگر آپ نے یہ معجزہ دکھا دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے لیں گے۔ اچھا کیا ہے معجزہ؟ کہیں کہ یہ جو سامنے درخت ہے نا، اس کو آپ اپنے پاس بلائیں اور یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہاں ضرور لائیں گے۔ آپ نے کہا ایسا ہو جائے گا لیکن تم ایمان نہیں لاؤ گے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے درخت کو حکم دیا اور وہ زمین ہلی، درخت اٹھا اور وہ آپ کے پاس آ گیا۔ امام علی بھی برابر میں کھڑے تھے، دونوں پہ سایہ کیا اور وہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ کر کے دکھاؤ کہ آدھا درخت واپس چلا جائے، آدھا درخت یہاں رہ جائے۔ آپ نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا جب یہ کہو کہ یہ درخت پورا کا پورا ایسا کہ ایسا ہو جائے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ معلوم نہ ہو کہ یہ کبھی علیحدہ ہوا بھی، وہ بھی حضرت نے کر کے دکھا دیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو سب جادو ہے، سب ساحر ہے، یہ ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت امام علی برابر میں کھڑے تھے، آپ نے گواہی دی کہ اللہ گواہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی کوئی ایسا موقع آیا جب دنیا نے اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، وہاں وہاں امام علی موجود تھے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں اسلام میں جنہوں نے مردوں میں یا بچوں میں سب سے پہلے رسالت کی گواہی دی۔ عورتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اور بچوں میں یا میز میں امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت کی تصدیق کی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ تو یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ علم، جس کے پاس کتاب کا پورا کتاب کا علم ہوتا ہے، اللہ اس کو کائنات پہ تصرف دے دیتا ہے۔ اس علم کی وجہ سے اور قرآن کا علم امام علی کے پاس ایسا تھا، اللہ کے رسول نے کہا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے کہ ایک رکعہ میں پیر رکھنے سے پہلے جب دوسری رکعہ میں پیر رکھتے تھے تو پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس جو مفسر اسلام کہلاتے ہیں، ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی یا ان کے اونٹ کی رسی بھی اندھیری رات میں گم ہو جاتی تھی تو وہ قرآن کے ذریعے سے اپنی رسی کو پا لیتے تھے اندھیرے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دنیا کے تمام سمندر اور میں ایک قطرہ۔ ایسے عالم اسلام کے مفسر اسلام کہلاتے ہیں حضرت ابن عبداللہ، یعنی کہ اسلام کے سب سے بڑے مفسر قرآن کے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا علم اور علی کے علم میں کا مقابلہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کے تمام سمندر ایک طرف اور میں ایک قطرہ ایک طرف۔ وہ آپ کے پاس ایک رات بیٹھے تھے اور امام علی سے ریکویسٹ کی کہ آپ سورہ حمد کی تفسیر پڑھیں۔ تو امام علی نے جب تفسیر شروع کی ہے، روایات میں آیا ہے تمام رات تفسیر کرتے رہے اور ابھی بے کی بسم اللہ کے بے کی تفسیر ختم نہیں ہوئی اور اتنے میں صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر رات اتنی طویل ہو جاتی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو میں جب بھی اس کی تفسیر کرتا رہتا، اور جو کچھ کلام پاک میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نیچے نقطہ ہے وہ اس نقطے میں ہے، کیونکہ بے کے نیچے کا نقطہ نہ ہو تو وہ بے نہیں کہلائے گی، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں، یعنی میں ایسا قرآن ہوں بولتا ہوا کہ اگر اس کے نیچے سے ہٹا دیں تو پھر قرآن نہیں رہتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ جو کچھ علم امام علی کے پاس ہے اس سے زیادہ علم رسول اللہ کے پاس، وہ شہر علم ہے، امام علی باب العلم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا
کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ باب علم سے آئے، وہ باب العلم سے آئے۔ جس کو کوئی چیز اسلام کے مطابق کوئی چیز معلوم کرنی ہو، کوئی اسلام کا علم لینا ہو، قرآن کا علم لینا ہو، فقہ کا علم لینا ہو، کوئی بھی علم لینا ہو، وہ باب العلم کے ذریعے سے آئے۔ تو امام علی باب العلم ہے، اللہ کے رسول شہر علم ہے، اور یہ صرف امام علی ہی باب العلم نہیں بلکہ تمام کے تمام ائمہ اس میں شامل ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں ہر امام باب العلم رہا، اللہ کی یعنی کہ قرآن کے ان کا پورا پورا علم تھا، اور جیسے جیسے انسانوں کو ان کی ضروریات تھیں وہ ان کو بتاتے رہے۔ آخری تفسیر قرآن کی، آخری علم اس وقت ظاہر کیا جائے گا جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ روایات میں آیا کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ایک آسمان سے ندا آئے گی اور دنیا کے تمام افراد اس کو اپنی اپنی زبان میں سن لیں گے، اس کو اپنی اپنی زبان میں سن لیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی تو لوگ یقیناً تسلیم تو کر لیتے ہیں، مومن ہیں، لیکن ڈاؤٹ ہوتا ہے کیسے ہر انسان اپنی اپنی زبان میں مولا کے حکم کو سن لے گا۔ یا معاشر الناس، اے انسانوں، وہ جس کا تمہیں انتظار ہے، قائم آل محمد کا ظہور ہو گیا اور آؤ میرے پاس۔ جو بھی قائم آل محمد کے انصار یابر و انصار ہوں گے وہ فوراً ہی چشم زدن میں، جس طرح حضرت آصف بن برقیہ بلقیس کا تخت لے کے آئے تھے، اسی طرح امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ سب کے سب کو میسج پہنچ جائے گا۔ آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو تو انسٹنٹلی خبریں ملتی ہیں، آپ تو پکچر بھی دیکھتے ہیں کہ چائنا میں یہ ہو گیا، انڈیا میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں فوراً ہی خبر پوری دنیا میں۔ اب تو کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آج کی بات ہے۔ آج کے 50 سال بعد، 100 سال بعد معلوم نہیں امام کا کب ظہور ہوتا ہے، اس وقت ایڈوانس کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مومنین جو امام کے یابر و انصار ہوں گے وہ لمحہ بھر میں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ امام کی آواز کو سنیں گے وہ لبیک یا امام کہتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ بالکل کسی قسم کی ڈیلے نہیں کریں گے۔ اور امام کا جب ظہور ہوگا، ہر نبی نے اپنے زمانے میں انسانوں کی ہدایت کی اور ان کو اتنا علم دیا جو اس انسان، اس زمانے کے انسان کی عقل کے مطابق تھا، اس کے وہ متحمل ہو سکتے تھے۔ تو جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا گیا، شریعتیں بدلتی گئیں، قانون بدلتے گئے، علم بڑھتا گیا، ایک وقت آیا کہ حضرت سرور کائنات کا زمانہ آ گیا۔ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس میں کوئی خشک تر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ نے اس میں بیان نہ کر دی ہو، یا یہ کہ میں نے اس کتاب میں کوئی شے، کسی شے کا ذکر چھوڑا ہی نہیں۔ اب یہ چیزیں ہماری طاقت سے تو باہر ہیں، ہمارے علم سے باہر ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا تو نالج بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر شے کا ذکر موجود ہے، تو اس علم کو کون جانتا ہے؟ یہ علم اتنا کہ وہ دنیا کی ہر شے کو پالے، وہ وہی ہیں جو ان کو اللہ نے اپنی طرف سے علم لدنی دیا ہے، علم کتاب دیا ہے۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ علم جو پہلے زمانے میں آیا تھا وہ بھی لوگوں کو بتائیں گے،
اور وہ علم جو اب تک کے بتایا نہیں گیا تھا، جو ابھی تک کے باطن میں ہے، کیونکہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ علم بھی لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ ان کے پاس علم کتاب جو امام علی علیہ السلام کے پاس ہے، وہی امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا اپنے زمانے میں، وہی امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، وہی تمام ائمہ طاہرین کے پاس ہے، اور وہی امام زمانہ کے پاس ہوگا۔ تو وہ اس علم کے ذریعے سے انسان کو ایسے مقام پہ لے جائیں گے کہ وہ کامل ترین انسان، اس کی عقل جو ہے نا وہ کامل ترین ہو جائے گی، اور وہ علم کا ایسے دریا بہائیں گے کہ جس کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے ایسی بارشیں ہوں گی کہ ہر انسان خوشحال ہو جائے گا۔ ان دنیا میں جتنی بھی بد امنی تھی، جتنا بھی یہ فتنہ اور فساد تھا، جتنا بھی ظلم و جور تھا، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، پنج نعرے، پنج تری سوا لکھ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آپ نے فرمایا اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ آدم اور شیش کو دیکھو، اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ نوح اور حضرت ابراہیم کو دیکھو، اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھو اور کسی بھی نبی کو دیکھو، اور اگر ارادہ رکھتے ہو کہ تم محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو دیکھو، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہ کو دیکھو، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھو اور باقی ائمہ طاہرین کو دیکھو، تو تم یہ تمام انبیاء کی صفات، تمام انبیاء کا علم امام زمانہ میں موجود ہوگا۔ سوال پڑھے گا یہ علم امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھا، سرور کائنات کے پاس تھا، لیکن وہ انسانوں کی عقل اس وقت اس طرح نہیں پہنچی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے۔ تو لوگوں نے کیا پوچھا کہ بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں، کسی نے کہا کہ کسی نے کسی قسم اور سلی کویسچن کیا، کیونکہ ان کی عقل ایسی تھی۔ اب جب عقل سائنس اتنے مرتبے پہنچ گئی ہے اور مزید ایڈوانس ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر چھٹے مہینے انسان کا نالج، اور اس سے بھی کم دنوں میں انسان کا نالج اتنا بڑھ جاتا ہے جو اس نے ہزارہ سینچریز میں پہلے لیا تھا، یعنی کہ ہزارہ سینچری میں جو اس نے حاصل کیا تھا، ہر وہ دوسرے تیسرے مہینے انسان کا نالج اس قدر اس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، ان سے تو کس قسم کے سوال کیے جائیں گے، تو وہ ہر شے کا جواب دیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات کے مطابق ان کا فیصلہ صادر کروں گا، اہل زبور کو زبور کے مطابق ان کا فیصلہ صادر کروں گا، اہل انجیل کو ان کی کتاب کے مطابق ان کا مقدمہ فیصلہ کروں گا، اہل قرآن کا قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لیکن جب امام زمانہ آئیں گے ان کا علم کی یہ انتہا ہوگی کہ جو بھی انسان جو کچھ سوال کرے گا اس کا بالکل کما حق ہو جواب دیں گے۔ سوال پڑے گا تو جس طرح قرآن لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اللہ کے رسول یہ بتا کے گئے ہیں ہمیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں۔ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کیونکہ قرآن لا ریب ہے، قرآن کے اندر تمام خشک و تر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جس کا بیان نہ کیا گیا ہو، تو لازم ہے، یہ لازم ہے کہ قرآن کے برابر میں جو دوسری چیز ہے اہل بیت علیہ السلام، ان کے پاس بھی وہ بھی بالکل لا ریب ہوں۔
وہ بھی ہر قسم کے رزق سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر چیز سے وہ لا رہے ہیں، ایسے ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس میں نہج البلاغہ میں، کہ ہم اس منزل پہ فائز ہیں جہاں پہ آپ کی طائر فکر کے پرندے بھی، آپ کی جتنا بھی آپ سوچ سکیں ہم کیا ہیں، آپ کبھی ہمیں ہمارے مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری قدرت کو، ہمارے علم کو، ہمارے عظمت کو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ بھئی انسان ہیں، بشر ہیں، وہ ہماری طرح تھے، یہ تو وہ کیونکہ ہمیں ہدایت کرنی تھی، اللہ نے ان کو بشر کے طور پہ بھیجا، وہ نوری مخلوق تھے لیکن ہدایت انسانوں کی کرنی تھی، اس لیے ان کو بشر بنایا گیا۔ اللہ کہتا ہے کلام پاک میں، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو میں فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا، اگر ان کی ہدایت موجود ہوتی، کیونکہ زمین میں انسان آباد ہیں، اس لیے ان کی ہدایت کے لیے ہماری طرح بھیجا گیا، لیکن وہ ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ اپنے علم میں، اپنے قدرت میں، اپنے علم میں، ہر لحاظ سے وہ ایک بالا تر مخلوق ہے، ان کی عظمت ہمارے فہم میں آ ہی نہیں سکتی، عقل و فہم میں آ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح ہم خدا کے متعلق سوچتے ہیں خدا کیا ہے، خدا ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اہل بیت محمد ہے، محمد و آل محمد، ان کی عظمت اور ان کا مقام ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں آتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حقیقتاً جن لوگوں کو ان کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اب ایک ایسا انسان جس کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنا علم ہو، تو کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ جس انسان کے پاس بھی طاقت، علم، قدرت آ جائے وہ بڑا غرور، متکبر ہو جاتا ہے، مجھ سے کوئی انسان نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین، امام علی علیہ السلام، ابو الائمہ، مولا کائنات، وہ اپنے جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا، اس کے باوجود آپ نے اتنا صبر کیا، سر پر دو اسلام کی بقا کے لیے اتنا صبر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت اور اتنے علم اور اتنی چیزوں کے باوجود اگر وہ چاہتے تو لمحے بھر میں، واقعاً لمحے چشم زدن میں اپنے مخالفین کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے وہ علم اور قدرت کو استعمال نہیں کیا۔ یہی ان کا کمال ہے کہ انسان کے پاس قدرت اور علم اور طاقت ہونے کے باوجود، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں بھی اس کو کہیں طاقت اور علم اور قوت ملی ہے اس نے اس کو مس یوز کیا ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی بھی ان پہ ظلم و جور ہوتا رہا، سرور کائنات کے بعد فوراً ہی ان کے اوپر ظلم و جور شروع ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس خدائی طاقت کو لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں فصبر تو وفل عین قضا وفل حلق شجا، میں نے صبر کیا اور اس طرح صبر کیا، میری ایسی حالت تھی کہ جیسے کہ میری آنکھ کے اندر ایک تنکا پھنسا ہوا ہو، ایک کانٹا پھنسا ہوا ہو، یا میری حالت ایسی تھی کہ جیسے میرے گلے میں اچھو پڑا ہوا ہو، ایک ہڈی پھنسی ہوئی ہو۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے گھر آپ کو کبھی ہوا ہوگا اس کا ایکسپیرینس، خدا نہ کرے کبھی کسی کو ہو کہ اگر ذرا سی دیر کے بھی اچھو لگ جائے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اگر آپ کے آنکھ میں کوئی چیز گر جائے انسان اتنا بےکل ہو جاتا ہے، اتنا پینفل ہوتا ہے یہ کہ وہ برداشت نہیں کرتا، فوراً ایمرجنسی میں پہنچ جانا پڑتا ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ پورے 25-30 سال سرور کانے کے بعد میں اتنا مظلوم رہا، میں نے اتنا صبر کیا کہ میری ایسی حالت تھی کہ حسن حسین بھوک و پیاس کی وجہ سے تنکے کی طرح سوکھ گئے تھے اور مجھ پہ اتنے ظلم کیے جا رہے تھے، لیکن میں سب کو برداشت کرتا رہا اسلام کی خاطر۔ اور جب امام علیہ السلام کو
اپنی زندگی کے آخری 5 سال میں حکومت ملی ہے تو وہ بھی حکومت ان کے لیے ایک پیسفل حکومت نہیں تھی. پورے کے پورے 5 سال تقریباً پورے کے پورے 5 سال جنگ و جدال میں گزرے. یہ سو کالڈ مسلم جن کو کہتے ہیں وہ بڑے اچھے تھے. ہاں بھائی ہوں گے اچھے, لیکن ان کا مظاہرہ یہ ہے کہ جیسے امام علیہ السلام آئے ہیں ان سے جنگ باقاعدگی سے بڑے ویل نون لوگوں نے کی ہے. حب دنیا, حب جاہ, حب حکومت, سب کی وجہ سے کہ مجھے گورنرشپ ملنی چاہیے, مجھے یہ ملنی چاہیے, نہیں تو وہاں کے خلاف. اور مسلمانوں کا خون بہاتے رہے. 4.5 سال امام کی حکومت رہی ہے. کوئی بھی سال ایسا نہیں آیا جس پہ امام پہ حملے نہ کیے گئے, جس پہ مسلمانوں کے شہروں کو برباد نہ کیا گیا, جن کے ان کی عورتوں کی بے حرمتی نہ کی گئی ہو. اور امام پوری کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کی ہدایت کریں, لیکن لوگ اتنے بے حس ہو چکے تھے, اتنے دنیا دار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا دنیا کی خاطر. جب امام کہتے تھے کہ چلو دشمن تمہارے شہروں کو برباد کر رہا ہے, آؤ اس سے لڑتے ہیں, کہتے ہیں گرمی کا زمانہ ہے, اٹ از ٹو ہارڈ. جب 3 مہینے بعد کا چلو, کہتے ہیں فصلیں تیار ہیں, اب ہم نہیں جا سکتے. اب ونٹر کا زمانہ آ گیا, اٹ از ٹو کولڈ. جو بھی امام کہتے تھے امام کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے تھے, ان کی مخالفت کرتے تھے. اپنے چاہنے والے سو کارڈ فالورز آف امام علی علیہ السلام, جو حجاز میں تھے, جو یمن میں تھے, جو کوفے میں تھے, جو بصرہ میں تھے, یہ سب علاقہ اس کے لوگ ایسے بے حس تھے کیونکہ 25 سال میں جو اس سے پہلے زمانہ گزرا ہے ان کو بالکل بے حس بنا دیا گیا تھا, ان کو دنیا دار بنا دیا گیا تھا, ان کو اسلام سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا. یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں. جب امام علی علیہ السلام کے زمانہ آیا اور آپ نے چاہا کہ وہ مسلمانوں کو اس راستے پہ لائیں جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے, جو قرآن کا راستہ ہے, تو پوری دنیا اسلام آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار تھی. جنگ جمل میں کیا ہوا؟ وہاں پہ امام علی شہید ہو سکتے تھے, وہاں پہ امام حسن امام حسین شہید ہو سکتے تھے. ان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, وہ بھی امام علی اور امام حسن امام حسین علیہ السلام اس جنگ میں شریک تھے. تو اگر ممکن تھا کہ شہید ہو جاتے. جنگ صفین میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف امام علی تھے, امام حسن تھے, امام حسین تھے, دوسری طرف پورے اپوزیشن تھی امیر شام کے ساتھ. اس جنگ میں امام شہید ہو سکتے تھے. تو ان کی پوری طاقت, یعنی کہ یہ ایفرٹس نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح امام کو شہید کر دیا جائے اور دنیا کو اسی راستے پہ لے آئیں جو انہوں نے چنا تھا, جو اللہ کے رسول کا راستہ نہیں تھا. اور اسی وجہ سے دنیا اسلام آج سفر کر رہی ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ اس راستے پہ چلیں جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا. جو اسلام ہمیں ملا ہے وہ اسلام ہے جو بالکل میٹامورفسائز ہو گیا تھا 25 سال میں. خلافت اول, خلافت دوم, خلافت سوم کے زمانے میں اتنا اسلام دنیا دار بن گیا تھا. اسلام میں شراب خوری جاری ہو گئی تھی. اسلام کے گورنر شرابیں پی کے نماز پڑھاتے تھے. اگر کہا گیا کہ آپ نے 2 کی بجائے 4 پڑھا دی, انہوں نے کہا 2 اور پڑھا دیتا ہوں, کیونکہ وہ نشے میں ہے. یہ حالت تھی, یہ مسلمانوں کو بتایا نہیں جاتا. اب دنیا والے اور وہ اتنے امیر ہو گئے, مسلمانوں میں طبقے پیدا ہو گئے, سرمایہ دار, ملینر, کچھ بالکل غریب, جیسے آج کل کے زمانے میں ہے نا, کہتے ہیں انکم ڈسپیرٹی, اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی. حضرت عمر نے جو قانون اور جو چیزیں بنائی ہیں نا, لوگوں کو ڈفرینٹ اسکالرشپ دی ہے کہ اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا, اہل بدر کو یہ ملے گا, اہل احد کو یہ ملے گا, ان کو یہ. انہوں نے صحابہ کے 10-12 طبقے بنائے اور ام المومنین کو اتنا ملے گا, فلانا کو اتنا ملے گا. اس سے مسلمانوں میں سپر رچ بھی پیدا ہو گئے اور غریب بھی. اور یہ صرف اہل مدینہ کو ملتا, عام لوگوں تو کچھ تھا ہی. اور جو عرب نہیں تھے ان کو تو وہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. یعنی کہ یہ جو کوئی آج کی بات نہیں کہ جو ڈسکریمنیشن ہے, جو تعصب ہے عرب میں, یہ اسی زمانے سے.
امام علیہ السلام نے چاہا ان سب چیزوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو اس راستے پہ لائیں جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا، جو اللہ نے، وہ اسلام جو اللہ نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے بنایا تھا، وہ اسلام اور مسلمانوں کا خون بہا رہا تھا۔ جیسے حضرت کی وفات ہوئی ہے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیں، کسی کو مرتد بنا کے قتل کا نام دے کے قتل کیا، کسی کو کسی بہانے سے قتل کیا، کسی کو کسی، تو صحابہ آفٹر صحابہ شہید ہوتے رہے۔ صرف جنگ جمل میں 20,000 مسلمان مرے، جنگ صفین میں 70,000 مسلمان مرے، ان میں سے بہت مشہور صحابی بھی ہیں جیسے حضرت عمار یاسر، حضرت اویس قرنی اور بہت سے مشہور اصحاب، وہ سب کے سب شہید ہو گئے اسلام کو بچانے کی۔ امام علی علیہ السلام آخر میں اتنے بددل ہو گئے تھے مسلمانوں سے، کہتے تھے یا اللہ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے رسپانڈ نہ دینے کی وجہ سے، یا اللہ یا تو ان کو ٹھیک کر دے یا مجھے ان کے درمیان سے اٹھا دے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب امام علی کے رمضان کا آخری رمضان آیا ہے اس وقت امام علی علیہ السلام ممبر میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس سال میں آپ کے ساتھ، آپ کا امام آپ کے ساتھ حج میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور مرتبہ اسی مہینے میں ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا اے بیٹے حسن، اس مہینے کے کتنے دن باقی رہ گئے، رمضان کے مہینے کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بابا 17 دن باقی ہیں۔ کہا بیٹا آپ کا بابا اس مہینے کے رمضان کے روزے ختم نہیں کر سکے گا۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بابا آپ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ بیان کر رہا ہوں، جو یہ اطلاع دی گئی ہے میرے حبیب نے، رسول اللہ نے، وہ سچ ہے۔ صدق اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول نے جو مجھے اطلاعات دی ہیں، اللہ کے رسول نے جو مجھے تعلیمات دی ہیں وہ سچ ہیں اور واقعی میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ جس دن امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا وہ ان کے گھر میں مہمان تھے۔ امام علی کبھی ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہوتے تھے، ایک دن حضرت امام حسن کے ہوتے تھے، ایک دن جناب زینب کبریٰ کے یہاں مہمان ہوتے تھے، اور ایک دن جناب ام کلثوم کے۔ اس دن وہ حضرت ام کلثوم کے گھر پہ تشریف فرما تھے، تو وہ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں میں بابا کے لیے افطار کے لیے ایک طبق میں کھانا لے کے آئی، اس میں جو کی روٹی اور دودھ اور تھوڑا سا نمک تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا بیٹا تم جانتی ہو کہ میں ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذائیں نہیں کھاتا، میرے بھائی سرور کائنات کا یہی طریقہ تھا، وہ ایک وقت میں 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ غذا نہیں کھاتے تھے، یا تو شیر کو اٹھا لو یا ان روٹیوں کو اٹھا لو۔ تو شیر اٹھا لیا گیا اور امام نے چند نوالے اس میں سے لیے۔ کہا بابا آپ اتنی کم مقدار میں کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹی اب میرا وقت آ چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، میں خالی پیٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ رات آئی ہے، 19ویں شب آئی ہے، جناب ام کلثوم بتاتی ہیں کہ بابا اس رات بہت مضطرب اور بہت پریشان رہے، بار بار گھر سے باہر جاتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، بار بار استغفار پڑھتے تھے، بار بار درود و سلام پڑھتے تھے، بار بار سورہ یاسین پڑھتے تھے، بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے۔ کہتی بابا میں آپ کو اس حالت میں کیسے دیکھ رہی ہوں؟ کہتی بیٹی صبح تک میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا بابا اگر ایسی صورتحال ہے تو جودہ کو جو میرا کزن ہے اس کو کہو کہ وہ جا کے نماز پڑھائے۔ امام علی نے کہا اچھا جودہ کو کہہ دو کہ جا کے نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو قضاء الہی وہ ہو کے رہے گی، میں خود ہی مسجد میں جاتا ہوں، میں خود ہی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کے آپ نکلنے لگے تو جو گھر میں مرغابیاں تھیں، یہ پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آئندہ زمانے میں قریب زمانے میں ہونے والا ہے، وہ امام کے سامنے آ گئی، وہ اپنے پر پڑا رہی ہیں جیسے کہ وہ نوحہ کر رہی ہیں کہ امام اب ہمارے پاس صحیح و سالم واپس نہیں آئیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا
اے ام کلثوم یہ پرندے ہیں، یہ یہاں پہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اگر تم ان کا خیال نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا، دیکھیے اپنی غذا خود تلاش کر لیں، نہیں تو اگر یہ آپ کے پاس ہوں گے ان کی غذا کا انتظام آپ پہ ہے۔ اس کے بعد آپ امام آگے بڑھتے ہیں، آپ کا جو کمر بند بڑھا ہوا تھا کمر سے وہ رسی میں اٹک گیا، کنڈی میں اٹک گیا، وہ آپ فرما رہے ہیں یہ سب نشانیاں بتا رہی ہیں کہ ایک عظیم مصیبت آنے والی ہے۔ امام آئے ہیں مسجد میں جہاں پہ وہ ملعون ابن ملجم اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ ایک عورت ہے اس کا نام حطام ہے، وہ بہت ہی ملعونہ عورت تھی، بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، وہ خوارج میں سے تھی اور اس کے باپ اور بھائی جنگ کے خوارج میں مر چکے تھے، تو امام علی کے بہت ہی بڑی دشمن تھی امام علی علیہ السلام۔ تو یہ جب ابن ملجم آیا ہے کوفے میں، اس نے چاہا کہ وہ اس سے شادی کرے، اس نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ تو علی کا سر میرے پاس لائے۔ تو یہ ابن ملجم اور اس کے دو ساتھی وردان اور شبیب یہ تینوں مل کے مسجد کوفہ میں اعتکاف کے بہانے سے مسجد کوفہ میں رات کو رہتے تھے۔ اور جو صبح کا وقت آیا ہے امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے کہ جلدی کرو ایسا نہ کہ موقع نکل جائے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام کے ایک بڑے بہترین ساتھی اور صحابی حجر ابن عدی نے یہ سن لیا، تو بھاگے ہوئے آئے ہیں کہ امام کو بتا دیں کہ آپ اس وقت تشریف نہ لائیں کیونکہ یہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ ایک دروازے سے نکل کے امام کے گھر پہنچے، اسی وقت امام دوسرے راستے سے مسجد میں داخل ہو چکے تھے۔ آ کے امام نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد یہ جو شخص لیٹا ہوا تھا ابن ملجم اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تلوار کو اس نے اپنے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ امام نے کہا کہ اے ابن ملجم جو تیرا ارادہ ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں، اٹھ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور جس طرح تو لیٹا ہوا ہے یہ شیطان کا کام ہے، یہ اگر لیٹ تو سیدھا اپنی کمر پہ لیٹ، یا رائٹ سائڈ پہ لیٹ یا لیفٹ سائڈ پہ، کمر منہ کے بل لیٹنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ امام اس وقت بھی، اور میں تیری بھلائی چاہتا ہوں تو میری موت چاہتا ہے، امام نے اس سے یہ کہہ کر آگے گزر گیا۔ اس وقت پھر آپ نے اذان دی اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی۔ جیسے ہی آپ نے اپنی سنتی نمازیں شروع کی، یہ ملعون آگے بڑھے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ پہلے شبیب نے وار کیا، وہ اچٹ گیا، اس کے بعد ابن ملجم نے وار کیا، اور وہ ایسا وار تھا کہ جس سے امام علیہ السلام کا پورا سر زخمی ہو گیا اور سر پھٹ گیا، اور جیسے ہی امام کے یہ ضربت لگی ہے تو امام زمین پہ گر گئے اور خون سے زمین لال ہو گئی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ و فزت برب الکعبہ، کہ اے اللہ میں ملت رسول اللہ پہ ہوں اور کعبہ کی رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ شہید راہ خدا بنوں میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر امام مٹی کو اپنے سر پہ ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس مٹی سے ہم بنائے گئے ہیں، اسی میں ہم واپس کر دیے جائیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا روز قیامت اس سے ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جیسے یہ امام کو ضربت لگی ہے تو روایات میں آیا ہے کہ کوفے کی زمین ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں آئیں، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آسمان سے جبریل نے ندا دی کہ واللہ تحمدت ارکان الہدا، قتل ابن ام مصطفیٰ، قتل وسیع مجتبہ، قتل علی مرتضیٰ۔ جب جبریل نے یہ نعرہ شروع کیا، آہو فغاں شروع کی، تو اس آہو فغاں رونے کی آواز جناب ام کلثوم کے کانوں میں پڑی، تو آپ نے کہا واہ تا واہ لیا یہ واہ محمدہ، میں یہ کیا سن رہی ہوں، ارے مولا کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن گئے ہیں اپنے گھر سے اور گئے ہیں مسجد کی طرف، وہاں پہ دیکھا کہ تمام اصحاب علی رو رہے ہیں اور فغاں کر رہے ہیں
آپ گئے بابا کے برابر، دیکھا کہ بابا کا رنگ زرد ہو چکا ہے، بابا کے گھر سر سے اتنا خون گر چکا ہے کہ آپ کا رنگ اب سفید ہو گیا ہے۔ آپ نے بابا سے کہا بابا میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹے آپ نماز پڑھائیں، نماز فجر پڑھائیں۔ امام علی علیہ السلام ان کے پاس ان کے برابر میں بیٹھ کر نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد امام گر گئے، امام کو اٹھایا گیا، امام کے سر پہ پٹی باندھی گئی اور امام کو ایک گلی میں لٹا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ جیسے ہی آپ کا جسم کو آپ کے جسم اقدس کو لایا گیا ہے گھر میں، تو جناب فاطمہ، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم اس طرح گریہ کر رہی تھیں، آپ کا گریبان چاک تھا، آپ منہ پہ تماچے مار رہی تھیں، کہہ رہی تھیں واہ مولا واہ علیہ واہ محمدہ، یہ کس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے، ظالمین نے مولا اور آقا کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جبریل بھی خاموش ہے استاد کے غم میں، جبریل بھی خاموش ہے استاد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، مل کر احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں۔ 19ویں سیام کا اس طرح ہو بیان، کوفے میں ایک قیامت صغریٰ کا ہے سما، بیت علی سے اٹھنے لگی آہا اور فغاں، مسجد میں قتل ہو گئے سلطان انس و جاں، جبریل بھی خاموش ہے استاد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں۔ زینب تڑپ کے بولی حسن دیکھیے ذرا، گھر سے ابھی سے باہر ہے مسجد کو مرتضی، کیسا یہ غل اٹھا ہے یہ مسجد میں کیا ہوا، قتل علی کی آتی ہے افلاک سے صدا، جبریل بھی خاموش ہے استاد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں۔
پہنچے حسن حسین جو مسجد میں دوڑ کر تھرا رہے تھے مسجد کوفہ کے بام در، دیکھا علی مصلی پر بیٹھے ہیں خون تر، فزتو پہ رب کعبہ ہے جاری زبان پر، جبریل بھی خاموش ہے اس تاریخ کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، رو کر حسن پکار کے بابا یہ کیا ہوا، بولے علی کے صبر کرو جان مرتضیٰ، وقت نماز فجر ہے اے حجت خدا، پہلے نماز سب کو پڑھا دیجیے ذرا، جبریل بھی خاموش ہے اس تاریخ غم میں، احمد کی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد کی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، بعد نماز بولے حسن ایک سوال ہے، اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، بولے علی تڑپ کے کہ بس وہی حال ہے، اب سر میں درد بیٹا ہمارے کمال ہے، جبریل بھی خاموش ہے اس تاریخ کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، جراح یا زخم جو دیکھا امام کا، سر پیٹ کر وہ کرنے لگا گریا و بکا، رے بولا حسن سے ماتم مولا کرو بقا، ہے لا علاج زخم سر شاہ لافتہ، جبریل بھی خاموش ہے اس تاریخ غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، اے روزہ دارو آہو بکا کا یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کا یہ روز ہے، سرتاج اوصیاء کی عزا کا یہ روز ہے، اور تم سے وداع شیر خدا کا یہ روز ہے، زخمی ہوئے امام تمہارے نماز میں، اور ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، اور ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کے ضربت وہ فرق پر، سر پر علی کے زر لگی کیا غضب ہوا، اور جبریل بولے قتل امیر
अरब हुआ जिब्रील बोले अमीर अरब हुआ जिब्रील बोले कत्ले अमीर अरे दौड़े हसन हुसैन जो मस्जिद को नेक साथ डूबी हुई लहू में मिली कश्ती है निजात माथे पे खून बाप का मल कर कही ये बात किसने उठाया क़िबला काबा पे हाय हाथ अरे रुलवाया नाना जान को दारुस्सलाम में अरे बिन बाप का किया हमें माहे सयाम में बिन बाप का किया हमें माँ सयाम में बिन बाप का किया हमें माँ अरे नागा नमाजियों के गिरोह आए नंगे सर हैदर ने मुज्तबा से कहा आँख खोल कर पढ़वाओ तुम नमाज जमात की ऐ पिसर हम बैठे बैठे पढ़ते हैं अपने मकाम पर लेकिन जबी के ज़ख्म पर रूमाल बांध दो अरे मेरा सर शिगाफ था ऐ लाल बांध दो मेरा सर शिगाफ ऐ लाल बांध दो मेरा सर शिगाफ था अरे पढ़वा के फिर नमाज जमात की मुज्तबा बाबा के सर पे पढ़ने लगे आया ये शिफा नागाहा कि ये किसी औरत ने दी सदा ज़हरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा अरे बाबा को मेरे घर में जो जल्दी ना लाओगे तो सरबराह ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे तो सरबराह ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे तो सरबराह ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे पहुंचा जो लाशाए कलमरदा करही बेतर बेसाख्ता निकल पड़ी ज़ैनब बचश्मे तर बात उसके यूं ही आई थी अकबर की लाश पर ये वाक़या था बाप का वो मातमे बिसर अरे रख रख के हाथ आँखों पर सब खल्क हट गई अरे फैला के हाथ बाप से ज़ैनब लिपट गई फैला के हाथ बाप से ज़ैनब लिपट गई फैला के हाथ बाप से ज़ैनब अरे खोला हसन ने ज़ख्म सरे शेर किबरिया जर्राह ने मुशाहिदा करते ही रो दिया छुप कर हसन के कान में इज़हार कुछ किया रो रो के हाय ये सदावा मोहम्मदा वो आहा की के हिल गए दिल सिब के सीने में अरे थर्रा गई जरी है पैगंबर मदीने में थर्रा गई जरी पैगंबर मदीने में थर्रा गई जरी है पैगंबर मदीने में और ज़ैनब ने पूछा कैसे ये आज़ार जाएगा गुस्ले शिफा पदर मेरा किस रोज पाएगा रोकर कहा अली ने कि ये क्या बताएगा 21वीं को बाप तुम्हारा नहाएगा 2 दिन के बाद ना जो अलम से फिराग है अरे कपड़े नए गले में है और सबसे भाग है कपड़े नए गले में है और लाली 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या ताहा व यासीन अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन अस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुल आलमीन
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا المدفون بارض الطوس. السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب رس والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا کامل کفر و طغیان. السلام علیکم یا دافع ظلم والعدوان. اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.